السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جزاک اللہ خیر. آخری مرتبہ ہم لوگ جو آیات پڑھ رہے تھے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 اور 210 تھی. ان آیات میں آپ لوگوں نے جو اہم بات پڑھی تھی کوئی ایک بات پیش کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کی صفت جیسے بتائی گئی ہے اس کو ویسے مانیں. یعنی کہ ہم نے ایک اہم بات کیا پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات اور اللہ کے جو نام جیسے استعمال ہوئے ہمیں ان کو ویسے ہی ماننا ہے. اگر اللہ بولے کہ میں سننے والا ہوں تو ہمیں کیا بولے؟ اللہ سنتا ہے. اللہ بولے کہ میں آؤں گا تو پھر اللہ آئے گا. اللہ بولے کہ میں آسمان سے یعنی کہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہوں, ہم اسے بالکل ایز اٹ از مانیں اور کوئی بھی بدلاؤ نہ کریں. یعنی کہ جو صفات بھی اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں, ہنسنا ہو, غصہ ہونا ہو, ٹھیک ہے, یا جو اور صفات ہیں ہم ان کو اللہ کے لیے ثابت مانیں اور ویسے مانیں جیسا اس نے اپنے لیے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک اہم بات یہ پڑھی تھی. اور دوسری اور میں نے پڑھا تھا کہ جاہلیت میں اگر کوئی گناہ ہو تو اس کی معافی ہے, اور اگر علم ہونے کے بعد ہو تب بھی معافی, لیکن ہمیں توبہ زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں حق پتہ تھا ہم نے جب بھی وہ گناہ کرا. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے باؤنڈیڈ نہیں ہے, کسی بھی چیز میں باؤنڈیشن نہیں ہے. بالکل اللہ کا احاطہ کرنا, اللہ کو گھیرنا, اس کی باؤنڈنگ کرنا پاسبل نہیں ہے. اور کوئی بات اس کے علاوہ؟ چلیں, آج ہمارے سامنے جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ 211 ہے. گزشتہ آیت میں ہم لوگوں نے جو خاص بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ کفار ایک مطالبہ کرتے تھے, اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کب آئے گا, اللہ کا فیصلہ کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, آپ یہ نہر جاری کر دیجئے, جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ زندہ ہو جائیں, وہ ہم سے وہ بولیں, بات کریں, جو مردہ ہو چکے ہیں, جو بڑے لوگ ہیں ہمارے وہ زندہ ہو جائیں, وہ ہم سے بات کریں. یعنی کفار کے بہت سارے ڈیمانڈس تھیں. تو اللہ نے کیا بات بولی تھی کہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے, یا اللہ کیوں نہیں آ رہا ہے, فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایسا تو صرف بروز قیامت ہی ہوگا. اس دن کیا ہوگا کہ رب العالمین اور اس کے فرشتے, رب العالمین صاحبان میں اس کے ساتھ آئے گا اور فرشتے بھی رب العالمین کے ساتھ آئیں گے, اور اس دن رب العالمین ہمارے ہر عمل کا فیصلہ کرے گا, چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا پھر کیا ہو, بڑا ہو. آگے جو آیت آ رہی وہ دیکھیے, سورہ بقرہ آیت نمبر 211 ہے. اللہ کا ارشاد ہے, سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. سل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ لیجیے. سل بنی اسرائیل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے, سوال کیجئے. کیا سوال کیجئے؟ کم آتیناہم, ہم نے کتنی ان کو دی ہیں, ہم نے کتنی ان کو دی ہیں, من آیتن, ایسی نشانیاں, بینہ جو بالکل واضح ہیں, بینہ جو بالکل واضح ہیں. سل بنی اسرائیل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں ایسی دی ہیں جو بالکل واضح ہیں, جو بالکل کھلم کھلا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, اور جو انسان بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, اور جو انسان بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے.
من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ جائے، اسے مل جائے، وہ تب بھی نعمتوں کو بدلے تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ رب العالمین سخت سزا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب آپ نے اس آیت کا ترجمہ سمجھا، ہم اس آیت کو 210 سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سمجھا کفار مطالبہ کر رہے تھے کیا کہ رب العالمین کیوں نہیں آتا، یا فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں، یا پھر قیامت کے دن کیوں نہیں آ رہا ہے، ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے یہاں پر کیا بات بولی کہ نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے، یعنی کہ دونوں آیتوں میں تعلق کیا ہوا؟ اللہ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، کفار اور مشرکین، آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ایسا ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہو جائے تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو اللہ کیا بول رہا ہے؟ دیکھو آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں، آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان مطالبات کے بعد، ان مطالبوں کے بعد تو پھر عذاب ہی آتا ہے۔ پھر کیا آتا ہے؟ عذاب ہی آتا ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو پہلے ہی بہت ساری نشانیاں دی تھیں، اور جب انہوں نے ان کا حق ادا نہ کیا تو پھر ان پر عذاب بھی خطرناک والا آ چکا ہے۔ اور آپ بھی یہ کر رہا ہو، آپ بھی کیا بول رہا ہو؟ ہمیں یہ ڈیمانڈ مل جائے، ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں، ایسا ہو جائے، فرشتے آ جائیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ زندہ ہو جائیں، وہ ہم سے بات کریں۔ تو جو آپ کے مطالبات ہیں، ان مطالبات پر تو پھر تو عذاب ہی آتا ہے اگر آپ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ہم نے ایسی ہی نعمتیں بنی اسرائیل کو دی تھی، جب انہوں نے بھی کما حق کہو ایمان وہ لوگ نہیں لائے پھر ان پر بھی عذاب آیا تھا، اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہو، لہذا آپ بنی اسرائیل سے یہ باتیں پوچھ سکتے ہو۔ دیکھیے سل بنی اسرائیل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے اور کہہ دیجئے، بلکہ ان سے پوچھئے کیا؟ کم آتیناہم من آیت بینہ، ان سے پوچھئے کہ رب العالمین نے آپ کو کتنی ایسی نشانیاں دی ہیں جو بالکل کیا ہیں؟ واضح ہیں۔ ایک بات بتائیے، کبھی کبھار ہم جو سوال پوچھتے ہیں کیا اس سوال کا مقصد جواب ہوتا ہے؟ کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ نے سوال پوچھ لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو جو بھی جواب دینے والے وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ لیکن کیا ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سوال پوچھیں آپ کو جواب کی امید ہوتی ہے؟ نہیں، بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان سوال پوچھتا ہے کسی انسان کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کو ڈانٹنے کے لیے، اس کو، جیسے والد صاحب ہوتے ہیں، جب والد صاحب غصے میں آ جائیں اور بچے ان کی بات نہیں مانیں تو والد صاحب کیا بولتے ہیں؟ تم پر میں نے کتنے پیسے خرچ کر دیے، تمہیں میں نے کتنے روپیے دے دیے، تم پر میں نے کتنا خرچ کیا ہے، تو کیا والد صاحب جواب کا انتظار کر رہے ہیں آپ سے؟ کیا آپ جواب دیں گے ان کو؟ نہیں، وہ آپ کو ایک طرح سے احسان کا احساس کروا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ میں نے تم پر کتنے پیسے خرچ کیے، تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں، تمہیں کیا راحتیں دی ہیں، تم ذرا کاؤنٹ تو کرو۔ تو جب بھی سوال ہو ہمیشہ جواب کی امید ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دے دیں، تو کیا یہاں پر جواب کی امید ہے؟ نہیں، مطلب کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے، پوچھو ان سے کہ ہم نے ان پر کتنے احسانات کیے اور ان کو کتنی ہم نے واضح نشانیاں دے دی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، یہاں پر واضح نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم یہ بات جاننا چاہیں تو بہت ساری باتیں آپ بول سکتے ہیں۔ آیت میں کیا ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری واضح نشانیاں دے دی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ بہت ساری ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا چمک جانا۔ شاید آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا، میریکل دیا تھا۔ وہ کیا؟ کہ جب بھی وہ اپنے ہاتھ کو ایسا باہر نکالتے تو وہ ہاتھ روشن ہو جاتا اور چمکدار بن جاتا۔ یا کیا ہوتا؟ ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا، ایک لاٹھی تھی، جب وہ اس لاٹھی کو پھینک دیتے تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتی۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے جو ان کے 12 قبیلے تھے، ایک پتھر پر ڈنڈے مارنے کی وجہ سے اس پتھر میں سے 12 پانی کے چشمے بہہ پڑے، یا پھر
بنی اسرائیل کو نجات دلوانے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو سمندر پر مارا تھا تو راستہ بیچ میں بن گیا تھا. یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس پر اللہ نے اپنے بے انتہا عظیم انعامات کیے ہیں, اور ایک عظیم نعمت ان پر یہ بھی تھی کہ رب العالمین نے ان کو اپنے زمانے والوں کے اندر فضیلت والا انسان بنایا تھا. قرآن کی آیت ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ بنی اسرائیل آپ کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ہم نے آپ کو ان پر فضیلت دی ہے, آپ پر یہ انعام کیا ہے. یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بہت نعمتیں دی تھی. وہی بات یہاں پر آ رہی کیا سل بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی ڈھیر واضح نشانیاں دی تھی. ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پر الفاظ کیا ہیں, نشانیاں, اور میں کیا بول رہا ہوں, نعمتیں. میں نے ابھی کیا بولا آپ سے کہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو بہت ڈھیر نعمتیں دی ہیں, بٹ یہاں پر الفاظ کیا ہیں, نشانی کے. اس کی وجہ یہ آگے دیکھیے اسی آیت میں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اور جو اللہ کی نعمت کو بدلے. ای بات تھی نشانیوں کی, اب بات کیا رہی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بدلے. کیا مطلب, انسانوں کو اللہ کی واضح نشانیاں مل جائیں یہ ان پر رب العالمین کا انعام ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے, ان کا ایمان ترقی پاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ظاہر سی بات ہے اگر جو نشانیاں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اگر ہمیں بھی مل جاتی تو ہمارا ایمان کیا ہوتا, بڑھ جاتا. لیکن وہ اتنے بد نصیب لوگ تھے, آپ دیکھیے اتنی ڈھیر نعمتوں کے باوجود بھی ایک بار کیا ہوا, قرآن کی آیت ہے کہ سورہ اعراف کی آیت ہے, بنی اسرائیل کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا, یعکفون علی اصنام لہم, وہ جو قوم والے تھے ان کا ایک خاص بت تھا اور وہ اپنے بتوں پر بیٹھ جاتے تھے. کون, وہ جو قوم والے تھے. اب جو بنی اسرائیل ان کو گزر ہو رہے قوم کے پاس سے جس کا ایک کیا ہے, بت ہے, اور وہ قوم والے اس بت کے پاس خاص کر جم کر بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے بنی اسرائیل کیا بولتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے قرآن کی آیت ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے ان قوم والوں کا ایک معبود ہے نا, آپ ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجیے. دیکھیے کیا بول رہے ہیں, اے موسیٰ جیسے ان کا ایک معبود ہے آپ ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجیے. کیا ان کا معبود نہیں تھا؟ آپ دیکھیے یعنی کہ نشانی کے بعد کیا ہوتا ہے, انسان کا ایمان بڑھتا ہے, اور ایمان بڑھنا چاہیے, لیکن ان کا ایمان کم ہو رہا ہے. اور کیا بول رہے ہیں, اے موسیٰ لوگ شرک کر رہے ہیں, ان کا ایک معبود ہے آپ ہمارے ایک معبود بنا دیجیے. بھائی وہ کون ہوتے بنانے والے, آپ کا معبود تو ہے نا, انہیں یہ بات سوچنا تھی. لیکن وہی میں آپ سے بول رہا ہوں کہ جب نشانیاں ملتی تو کیا ہوتا ہے, اللہ کی یعنی یہ نعمت ہے اس کی, اور اس سے ایمان کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. اس لیے ہمارے الفاظ کیا ہیں پہلے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے کہ ہم نے ان کو کتنے ڈھیر واضح نشانیاں دی ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اور جو انسان بھی اللہ کی نعمتوں کو بدلتا ہے. کون سے نعمتیں, جو کہ واضح نشانیاں بن کر اس کو ملیں. جو انسان بھی اللہ کی نعمتوں کو بدلے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اس کے بعد کہ وہ نشانیاں اس کو مل جائیں, اس کے پاس آ جائیں. ایک بات غور کیجئے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان کو نشانیاں مل جائیں اور نشانیاں یا نعمتیں انسان کے پاس آ جائیں اور جو نعمتوں کو بدل دے, جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے, تو یہ بتائیے نعمتوں کو بدلنا کیا ہوتا ہے, نعمتوں کو بدلنا کیا ہوتا ہے. یہاں پر آیت کے الفاظ کیا ہیں, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے. نعمتوں کو بدلنا کیا ہو سکتا ہے, کوئی اندازہ؟ یہاں پہ پازیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے, یہ تو آپ کو سمجھنا ہے. اصل میں نعمتوں کو بدلنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں نعمتیں کیوں ملتی ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اب جب انسان ہی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور شکر گزاری کے بجائے ناشکری کر بیٹھے
تو وہ نعمتوں کو بدل کر اللہ کے عذاب کو لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو نعمتوں کی تبدیلی کیا ہے کہ انسان نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے بلکہ ناشکری کرنے لگ جائے. اب آپ دیکھیے رب العالمین نے ہمیں 2 ہاتھ دیے نہیں دیے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. انسان ان ہاتھوں کا استعمال غلط جگہوں پر کرے اور ان سے گناہ والے کام کرے تو کیا ہو رہا ہے, انسان ان نعمتوں کو بدل رہا ہے عذاب میں اور وہ ناشکری کر رہا ہے. ایسی آپ ہر نعمت پر قیاس کر لیجئے. سامعین, یہی وجہ ہے قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مطلب کیا ہے اس کا, کیا ہے لوگوں آپ سے بروز قیامت ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, چاہے وہ دیکھنے کی شکل میں ہو, بولنے کی شکل میں ہو یا سننے کی شکل میں ہو, جو بھی نعمتیں ہوں, سوال ہر نعمت کے بارے میں ہوگا. اور نعمتوں کا حق کیا ہے, ان کا شکر ادا کیا جائے, اور نعمتیں بدلنا کیا ہے کہ ناشکری کی جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کہ جب یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو ملی, انہوں نے ناشکری کی, نافرمانی کی. من بعد ما جاءتہ, نعمتیں ملنے کے بعد بھی. جبکہ کیا ہوتا ہے انسان, اگر انسان پیسے سے محروم ہو جائے, اسے دوبارہ سے پیسہ مل جائے, کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اللہ تیرا شکر ہے, پہلے غریب تھا اب امیر بن چکا ہوں. پہلے انسان پراپر سن نہیں پا رہا تھا, اب انسان سن پائے, شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے. پہلے سننے کی صلاحیت سے محروم تھا, اب جو ہے سن پا رہا ہوں. یعنی کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان شکر ادا کرتا ہے اور کرنا چاہیے. جب الٹا ہو جائے, جب ناشکری ہو جائے, جب نافرمانی ہو جائے اور جب کفران نعمت ہو, نعمتوں کی ناقدری کی جائے, تو پھر یہ نعمتوں کا بدلنا ہے. اللہ نے کیا کہا, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ جو انسان بھی نعمتوں کو بدلے گا, ناشکری کرے گا اور ناقدری کرے گا, تو یاد رکھے اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. اللہ کا عذاب کیا ہے, بہت ہی سخت. مطلب کہ نعمتیں ملی تھی نا, کیا حق تھا آپ کا, شکر ادا کریں. ناشکری کی, یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. سامعین, یہ آیت بڑی ہی خطرناک ہے اور ڈراؤنی آیت ہے. اس میں ہمیں ابھارا جا رہا ہے نا کہ ہم اپنے پاس جو نعمتیں ہم ان کو محسوس کریں, ہم جانیں کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے اللہ کی, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. سامعین, افسوسناک بات کیا ہے, آج ہمیں رب العالمین کی جو نعمتیں ملی ہیں نا, ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے انسان کو اگر آج پیسہ مل جائے وہ کیا سوچتا ہے, میرا فضل ہے, میرا کمال ہے, میری قابلیت ہے, میرے پاس اسکلز تھیں تو مجھے پیسہ مل گیا ہے. اگر انسان کو آج طاقت مل جائے تو وہ طاقت کی نشے میں چور ہو کر رب العالمین کو فراموش کر دیتا ہے. تو ضرورت کیا ہے, ہم نعمتوں کو پہچانیں, ان کو سمجھیں. سامعین, آپ کو ایک بات اور بتاؤں, اللہ نے ہمیں جو ان گنت نعمتیں دی ہیں, ان میں ایک نعمت جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی کا ملنا بھی ہے. ٹھنڈے پانی کا ملنا بھی. باقاعدہ ترمذی کے حدیث کے الفاظ ہیں, رب العالمین بندے سے بروز قیامت کہے گا, اے میرے بندے الم نصحح لک جسمک, اے میرے بندے کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو بالکل ٹھیک نہیں کیا تھا, ونرویک من الماء البارد, اور اے میرے بندے کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا. کیا مطلب, اللہ بندے سے بروز قیامت ان نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ نعمت بھی دی تھی. اگر آپ کا جسم بالکل صحیح تھا تو یہ میری نعمت تھی, اگر آپ ٹھنڈا پانی پی رہے تھے تو یہ بھی میری نعمت تھی. تو ضروری بات کیا ہے, ہم نعمتوں کو سمجھیں, پہچانے کی نعمت ہے. سامعین, ہم نے آنکھوں کو, کانوں کو, زبان کو, ناک کو, ہاتھوں کو, پیر کو, بولنے کو, اپنے زندگی کو, اپنے وجود کو, جو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں ان کو نعمتیں ماننا چھوڑ دیا ہے. اور یاد رکھیے رب العالمین کا صاف صاف ارشاد ہے, سورہ حجر کی آیت ہے, ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم.
اللہ نے واضح یہ بات بول دی کہ رب العالمین جب بھی کسی بھی قوم کو کوئی بھی نعمت دے دے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا، مطلب جب بھی کسی قوم کو کوئی نعمت دے دے اور وہ قوم اگر اس نعمت کو نہ بدلے تو اللہ بھی نعمتیں بدلتا نہیں ہے۔ ذالک بان اللہ جیسے ان کو کوئی نعمت دے تو اللہ خود سے وہ نعمت بدل دے، ان سے وہ نعمت چھین لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کب تک؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود سے نعمتوں کو بدل نہ دیں۔ جب وہ نعمتوں کو خود سے بدلتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور آگے ہے دیکھو، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یاد رکھنا کہ جو بھی دھوکہ دے رہے ہو کہ شکر تو ادا کر رہے ہیں، تو اللہ جان رہا ہے آپ کا دھوکہ بھی، کیا آپ کر رہا ہو ناشکری، لیکن وہ ہے کیا؟ ناشکری، اور کیا کہہ رہا ہو کہ شکر گزاری کر رہا ہوں۔ یعنی کہ سوچ کیا ملی؟ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہم ان کو پہچانے کہ اللہ یہ بھی نعمت کی، اور ان کو بدلے نہیں، اور نعمتوں کو بدلنا کیا ہے؟ ان کی ناشکری کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عذاب کے بعد کیا ہے؟ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت سے آپ لوگوں نے کیا بات سیکھی؟ جی، اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں جو بھی نعمت اللہ دے ہم اس کو پہچانیں اور اس کا ویسے ہی شکر ادا کریں۔ جو بھی ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان کی ناشکری نہیں کر کے ان کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ جی رب، نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا اور ان کا غلط استعمال کرنا، اس کو بدلنا ہے عذاب سے اللہ تعالیٰ۔ جی ٹھیک ہے، کوئی اور خاص بات؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے ہم اس کے لیے کوشچن کر جائے گا۔ شاید سورۃ تغافل کی آخری آیت میں بھی ہے، تو وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت شاید صحیح ذہن ہو سکتا ہے، صحیح ہدایت، ہر چیز ہے۔ تو ہمیں اپنے یہاں پر ذہن بدل کر یہ سوچنا چاہیے ابھی میرے پاس کیا ہے جس سے میں خیر لا سکتا ہوں آس پاس یا پھر اپنی زندگی میں۔ ایسے کیا نہیں ہوتا ہے، مطلب میں سمجھا نہیں سوال آپ۔ نعمت ہمارے پاس کتنی ہے، اگر ہم اس پہ دھیان دیں بس ابھی کیا ہے، ہم ایسے ہی استعمال کر کے پھر کیا خیر لا سکتا ہوں اپنے دین میں، اپنی ایمان میں، دوسروں کی زندگی میں، جی تو بہتر ہوگا۔ وہ بالکل خالی یہ پرسپیکٹو ہے۔ اچھا، یعنی دیکھیے نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں استعمال کریں، چاہے وہ بندوں کے کام آ جائیں یا پھر اس سے ہمارا بھلا ہو، یعنی کہ ان کا مس یوز نہیں ہو، چاہے بھلا اپنا ہو یا بھلا اوروں کا ہو۔ یہ کیا ہے؟ نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے انسان کو دو ہاتھ دیے، خود کا بھلا بھی کرے اور اوروں کا بھلا بھی کرے۔ خود کا بھلا کیا؟ ایک تو اپنے لیے کچھ کام کر لے یا پھر ان ہاتھوں سے کرے ذکر، تو کیا ہو رہا ہے؟ نعمت کا اچھا یوز ہو رہا ہے، اللہ کی شکر گزاری ہو رہی ہے۔ اب یہ ہاتھ اٹھیں دوسروں کی تکلیف کی وجہ بن جائیں، پھر یہ ناشکری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو نعمتیں ملے ان کا استعمال اللہ کی رضا میں ہو تو یہ کیا ہے؟ نعمتوں کی شکر گزاری۔ اگر الٹا ہو جائے پھر یہی ناشکری بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے 212، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو بھی کافر لوگ ہیں، زُيِّنَ ان کے لیے سجا دیا گیا ہے، زُيِّنَ سجا دیا گیا ہے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا سجایا گیا ہے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ لوگ ہنستے ہیں ایمان والوں پر، اور یہ ایمان والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اب اسے رکیے یہاں پر، باقی اور کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کہ مطلب کافروں کے لیے دنیا کو سجا دیا گیا ہے۔ یہ بتائیے سجانے والا کون ہے؟ ابھی یہ سوال پوچھنے سے پہلے دونوں ہی باتیں پیش کر دوں۔ قرآن کی ایک آیت میں یہ ہے کہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو سجا دیا ہے، زینا مزین کر دیا ہے، اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ یعنی کہ دونوں باتیں یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کہ یہاں پر کس کی بات چل رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا قرآن میں سجانے کے لیے دونوں کا ذکر موجود ہے، اللہ کا بھی اور شیطان کا بھی، لیکن یہاں پر کون ہے؟
آیت دوبارہ ریپیٹ کر دیں. زگینا کون سی آیت؟ یہ جو آپ نے بھی پڑھی اس کے علاوہ جس کا سوال آپ کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. اب بتائیے شیطان یا اللہ؟ مزین کرنے والا کون؟ وہ تو اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی شیطان ہے. بنا مرضی کے نہیں کر سکتا. اللہ شیطان نہیں ہے، شیطان ذریعہ ہے، شیطان ذریعہ ہے. آزمائش. نہیں یہ خود ہی نہیں. شیطان کو کون ہم خود ہیں؟ نہیں جب- نفس تو اپنی یہ مطلب یہ تو سوال بھی نہیں ہے، سوال میں صرف دو لوگ ہیں، یا تو اللہ یا پھر شیطان. نفس تو بہت بعد میں. جب کوئی بھی شخص برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی برائی کو ہی اچھا اس کے اندر چیزیں لگنے لگتی ہیں اسے جی کہ یہ چیز میرے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ برائی کی طرف جا رہا ہے. یہ مزین اللہ نے کیا ان کے لیے کیونکہ وہ برائی کی طرف جانا چاہتا ہے. شیطان جو کہ وہ بہکاتا ہے تو اس طرح مزین کر دیتا ہے راستے کو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی بالکل یہی جواب ہے. یعنی کہ یہاں پر رب العالمین کی سجانے کی بات بھی ہے اور شیطان کا بھی یہاں پر دخل موجود ہے. وہ کیسے کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو اس نے اسے بہت ہی اٹریکٹیو اور سجا کر بنا دیا ہے. تو یہ کام اللہ کا ہے. باقی جو شیطان ہے نا وہ ایک بنتا ہے ذریعہ کہ دنیا ہی تو ہے، مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے، اسی کے ہو جاؤ، بہت آرام ہے یہاں پر، نعمتیں راحتیں. یعنی کہ دونوں ہی مین باتیں. جب اللہ نے بنایا دنیا کو تو اللہ نے اسے بہت ہی اٹریکٹیو اور مائل کرنے والی دنیا بنا دیا، اور شیطان ہمیں اس کے قریب لے کر جاتا ہے. تو سجانے والے دونوں ہی ہو رہے ہیں. بہرحال تو آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ رب العالمین نے کافروں کے لیے دنیا کو سجا دیا ہے. لیکن ایک اور سوال یہاں پر آتا ہے. سورہ آل عمران کی ایک آیت اور جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہی، وہاں پر یہ بات ہے زُگِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اللہ نے خواہشات کو، پیسے کو اور چیزوں کو سجا دیا ہے. تو سوال یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ 212 میں، یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کو سجا دیا ہے. اور سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ اللہ نے لوگوں کے لیے دنیا کو سجا دیا ہے. اب بتائیے دنیا کس کے لیے سجی ہوئی ہے؟ صرف کفار کے لیے یا لوگوں کے لیے یا پھر دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے. کفار بھی دونوں کے لیے دونوں کے لیے آزمائش تو دونوں کی. بالکل. یعنی کہ دنیا سجی ہوئی ہے دونوں کے لیے، بطور خاص کفار کے لیے، بطور عام سارے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ خاص طور پر کفار کے لیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں دنیا تو ہمارے لیے جنت ہے، سکون مل رہا ہے، بہت آرام ہے. لیکن بطور عام یہ دنیا سجی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے تاکہ انسان خود کو اس سے بچا لے. یہی تو دارالامتحان ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے نا. اور امتحان لیا جائے بنا کسی ڈیکوریشن کے کہ بھائی بہت مزہ آئے گا اور یہ فلاں چیزیں. تو یعنی کہ دنیا جو ہے وہ سجی ہوئی ہے کفار کے لیے خاص طور پر اور سبھی کے لیے عام طور پر. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یا شیطان نے بطور ذریعہ کے دنیا کو سجا دیا ہے کن کے لیے؟ کفار کے لیے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. سجا دیا ہے کیا مطلب؟ یعنی کہ کفار سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بڑا یہاں پر سکون ہے، یہاں پر بہت ہی آرام موجود ہے. آپ دیکھیے باقاعدہ بہت لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ یار بس دنیا ہی ملے، بس سب کچھ مل جائے، بس دنیا ہی مل جائے اور اس میں کیا اچھا پیسہ مل جائے انسان کو، اس کا اچھا نام ہو جائے، مجھے یہ مل جائے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کا سجانا کہ بس دنیا مل جائے کافی ہے ہمارے لیے. کیا کریں گے معذرت جا کے؟ باقاعدہ یہ حال ہمارا بھی تو کبھی کبھار کہ جب ہمیں یہاں پر مزہ آنے لگے، ہمارا نام ہو رہا ہے، خوشی مل رہی، پیسہ آ رہا ہے، انسان سوچتا ہے بس سب کچھ تو یہی ہے، سب کچھ تو کیا کریں گے. اور ٹھیک ہے بہرحال اس کے بعد یہ کہ یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ جو مذاق ہے نا یہ دو چیزوں پر ہو سکتا ہے اور یہ دونوں باتیں کبھی کبھار ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت دھیان دیجیے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟
کفار جو ہیں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کفار جب بھی مذاق اڑائے اہل ایمان کا تو وہ دو باتوں کو لے کر ہوتا ہے۔ پہلی بات کیا؟ کفار اہل ایمان پر ہنستے ہیں کہ جتنی دنیا ہمارے پاس ہے اتنی دنیا اہل ایمان کے پاس نہیں۔ ابھی سنا آپ نے، اللہ نے کفار کی دنیا کو سجا دیا ہے تو وہ اسی کے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو خوب پا لیتے ہیں، اور جب دنیا خوب مل جاتی ہے تو یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس بات پر؟ ہمارے پاس بہت دنیا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، نام ہے، شہرت ہے، فلاں چیزیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو پیسے والے لوگ ہیں اور آپ تو غریب ہیں۔ باقاعدہ کفار نبی کے بارے میں یہ بات بولتے تھے کہ کیا اللہ نے ان کو نبی بنا دیا ہے؟ کیا نبی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا نبی غریب ہوتے ہیں؟ نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ انسان بڑا ہی امیر ہوتا۔ اللہ غریبوں کو چنے اور نبی بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کفار ہنس رہے ہیں کس بات کو لے کر؟ کہ دنیا ہمارے پاس بہت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ سامعین، یہ چیز ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ اگر ہمیں کوئی دنیا میں اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں اچھے سے بول پاتا ہوں، میں اچھے سے کام کر پاتا ہوں، میرا دماغ بہت شارپ ہے، آپ بدھو، آپ کے پاس دماغ نہیں ہے اور میرے سارے کام آسان ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ پھنس جاتے ہو، اور یہ باتیں تو سامعین، دنیا ملنے پر دوسروں پر ہنسنا یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں بلکہ کفار کا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کفار اہل ایمان پر ہنستے ہیں اس بات کو لے کر بھی کہ ارے یہ اچھے کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ نبی کی محفل میں جاتے ہیں، اور یہ کام بھی ہم کرتے ہیں۔ کوئی انسان اگر بہت نمازی بن جائے، ارے ملا جی بن رہے ہو کیا؟ جب دیکھو نمازوں میں ہو، جب دیکھو ٹوپی میں ہو۔ اور ایک بار تو ایک صاحب تھے، وہ ٹھنڈ کے دن چل رہے تھے اور بہت نمازیں پڑھ رہے تھے وہ صاحب، ٹھیک ہے، چٹائی پر سر رکھتے رکھتے ان کے یہاں پر نا خشکی سی ہو گئی تھی اور وہ کریم وغیرہ نہیں لگا پائے تھے، خشکی سی یہاں پر ہو گئی تھی۔ ایک صاحب ملے، بولے ارے بھائی کتنی نمازیں پڑھ رہا ہو کہ نشان بن کے آ گئے یہاں پر آپ کے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو ہمارا حال ہے بھائی، انسان کچھ اچھا کام کر رہا ہے اسے آپ اپریشیٹ کریں، مذاق اڑاتے ہیں، ارے اتنی نمازیں، داڑھی چھوڑ دیا آپ نے، پورے منانے ہی بن رہا ہو آپ تو، اچھا جب تک محفل میں وہاں جب تک پہنچ جاتے ہو یہ کام کر رہے ہو، یہ کام کر رہے ہو۔ تو سامعین، یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ سوچ کیا ملی؟ کفار ہنستے ہیں ایمان پر۔ پہلی بات کیا؟ دنیا ہمارے پاس بہت ہے، تمہارے پاس نہیں۔ اور دوسری بات کیا کہ اچھا یہ دیندار لوگ ہیں، اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے دیندار۔ تو یہ طریقہ سارا اہل کفر کا ہے۔ اللہ نے آگے کہا والذین اتقوا، اور جو لوگ ڈرتے ہیں، فوقہم، وہ ان کفار سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، بروز قیامت۔ لوگ ڈرتے ہیں وہ ان کفار سے کہاں ہوں گے؟ اوپر ہوں گے۔ ایک بات پر ذرا غور کیجیے، آیت کو پڑھیے۔ اللہ نے کہا کہ اہل کفار یا اہل کفر، ٹھیک ہے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اللہ آگے کیا بولتا؟ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے وہ ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ کو لفظ ایمان بولنا تھا، اللہ کیا بول رہا ہے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ نے ایمان والی بات نہیں، اللہ نے کیا بولا؟ والذین تقوا، جو ڈرتے ہیں وہ ان سے اوپر ہوں۔ اللہ نے ڈرنے والی بات بولی۔ اللہ نے سوچ کیا دی کہ ایمان لانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ایمان تو آپ لے آئیں گے، کیا بولیں گے؟ بھائی میرا ایمان ہے، میں صاحب ایمان ہوں، میں مومن ہوں۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے پھر انسان کما حقہ صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے سوچ کیا دی؟ اگر چاہتے ہو آپ صاحب ایمان مانے جاؤ، اپنے اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور سامعین، آج افسوسناک بات کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ کے سے ڈر سے اور تقوی سے بالکل خالی ہیں۔ لوگ آج شکایتیں کرتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار پلاننگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کاروبار کیا ہو رہا ہے؟ ٹھپ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
رب العالمین ان کے ایمان اور اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا, برکتیں جاری کرتا. کیوں؟ ان کے تقوی اور ان کے ایمان کی وجہ سے. تو مین بات کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہونا. اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ انسان سارے عبادات کو فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. تو جہنم کے جو لیولز, جو درکات وہ نیچے جاتے ہیں, اور جو لیول جنت ہیں وہ اوپر جاتے ہیں, اور اوپر اور اوپر اور اوپر. باقاعدہ قرآن کی آیت سنی ہوگی آپ نے, حدیث سنی ہوگی آپ نے, اگر انسان کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اور وہ قرآن کو اس دن اتنا زیادہ پڑھے گا, تو جتنا وہ پڑھے گا اسے اکارڈنگ اس کے جنت میں درجات بلند ہوں گے. یعنی کہا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے وہ ان کفار سے اوپر ہوں گے بروز قیامت. کیا مطلب؟ کفار جہنم کی نچلے درجوں میں ہوں گے, درکات میں ہوں گے, اور اہل ایمان جنت کے اونچے درجات میں ہوں گے. تو یہ نیچے ہوں گے کفار اور اہل ایمان اوپر ہوں گے. کیوں؟ تقوی اور ایمان کی وجہ سے, تقوی اور ایمان کی وجہ سے. اور آگے ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اور روزی دیتا ہے. یہاں پر تو روزی کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. اللہ نے روزی کی بات بولی نہیں بولی, باقی چل رہی ایمان کی, تقوی کی. اور آیت کے اینڈ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اصل میں رزق صرف روزی کو نہیں بولتے ہیں, رزقہ بولتے ہیں دینے کو, عطا کرنے کو. اللہ جو دے وہ رزق ہے, اللہ جو دے وہ رزق ہے. چاہے وہ پیسہ مل جائے, چاہے وہ رزق مل جائے, چاہے وہ نیک بیوی مل جائے, چاہے وہ اچھے بیٹے مل جائیں, اچھی بیٹیاں مل جائیں, اللہ جو دے وہ رزق ہے, اللہ جو دے وہ رزق. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان دے دے اور تقوی دے دے, تو جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور یہ بے حساب تو ہے بھائی, انسان کو ایمان مل جائے, انسان کو تقوی مل جائے, اللہ نے اسے بے حساب دے دیا. کیونکہ جو تقوی اور ایمان اسے جنت کی درجات تک پہنچا دے اور جہنم کے درکات سے بچا لے, یہ بے حساب ملنا تو ہے. آیت کیا ہو رہی ہے؟ اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے. اور اللہ یہاں پر کیا دے رہا ہے؟ اہل ایمان کو اس نے ایمان دیا اور ان کو تقوی دیا, جس وجہ سے وہ جنت کے درجات میں جا رہے ہیں. اور اللہ نے یہ نعمتیں کفار سے چھین لی تو وہ جہنم کے نچلے لیولز میں جا رہے ہیں. ہم دعا کریں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما, آمین یا رب العالمین. ایک سوال ہے یہاں پر, کیا سوال ہو چکی ہے؟ ایک سوال ہے یہاں پر. ابھی آپ نے آیت سنی کہ اہل کفار کے لیے یا اہل کفر کے لیے, کفار کے لیے دنیا کو یا دنیاوی لائف کو سجا دیا گیا ہے. آج آپ یہ بات جانیے کہ دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے. دنیا کا مطلب کیا؟ ہم لوگ یہ بات بولتے ہیں نا دنیا دنیا, یا قرآن نے یہ بات بولی کہ دنیا یہ ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایک بات پڑھی, وہ کیا؟ رزق بولتے ہیں اللہ کے دینے کو, ٹھیک ہے, رزق مینس دینا. تو اللہ جو دے وہ رزق ہے. اب جانیے دنیا کو, کہ دنیا کیا ہوتی ہے. اصل میں دنیا کے دو مطلب ہوتے ہیں, دنیا کے دو مطلب ہوتے ہیں. دنیا کا پہلا مطلب ہوتا ہے الدنو, یعنی قریب ہونا. کیا ہونا؟ قریب ہونا. اور دوسرا میننگ ہوتا ہے گھٹیا ہونا, برا ہونا. گھٹیا ہونا, برا ہونا. اب دونوں کو سمجھیے ایک اعتبار سے. دنیا زمانے کے اعتبار سے قریب ہے اور دنیا مرتبے کے اعتبار سے گھٹیا ہے. سمجھے بات کو؟ دنیا زمانے کے اعتبار سے کیا ہے؟ قریب ہے, اور دنیا مقام کے اعتبار سے کیا؟ گھٹیا ہے. مطلب کہ دنیا زمانہ کیا؟ قیامت. دنیا قیامت کے اعتبار سے قریب, کیونکہ دنیا کے فوراً بعد قیامت آنی ہے. اور قیامت کب آتا ہے کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا قیامت کو الساعہ, سا بولتے ہیں گھڑی, منٹ, سیکنڈ کو. تو قیامت لمحہ بھر میں قائم ہو جائے گی, فوراً سے آ جائے گی. یعنی کہ دنیا مطلب قریب ہونا. کیا قریب ہونا؟ چونکہ دنیا کے فوراً بعد کیا ہے؟ آخرت. تو دنیا اس دن سے بہت قریب ہے. کیا بولتے ہیں اسے؟ دنیا.
اور دنیا گھٹیا اپنے مقام کے اعتبار سے، مطلب کہ ایک مقام ہے آخرت کا، ایک مقام ہے دنیا کا. کہاں پر دنیا اور کہاں پر آخرت؟ باقاعدہ سنو گے آپ نے حدیث کے الفاظ ہیں، اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. مطلب کیا؟ اگر دنیا اللہ کے لیے بہت ہی خاص ہوتی نا تو اللہ خاص چیز اہل کفار کو دے گا، کفر کو دے گا؟ نہیں دے گا، اللہ چھین لے گا ان سے. یعنی کہ دنیا اللہ کے لیے اہم ہوتی، اللہ کفار کو پیاس سے مار دیتا. اور باقاعدہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک حدیث اور سنی تھی میں نے، اس کے الفاظ یہ تھے کہ اگر مطلب جنت میں ڈھال کچھ ٹائپ ایک چیز تھی، شرعی میں بولتے ہیں سوتن، نیزہ وغیرہ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ کوڑا غالباً، کہ جنت کے اندر کوڑا رکھنے کی جو جگہ، چھوٹا ایک کوڑا ہوتا ہے مارنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جنت میں کوڑا رکھنے کی جو جگہ، اتنی جگہ پوری دنیا سے بہتر ہے. جنت میں جس جگہ انسان اپنا کوڑا رکھتا ہے، ایک اوزار ہے، انسان جس جگہ میں جنت میں کوڑا رکھے گا وہ جگہ، صرف وہ حصہ پوری دنیا سے اور اس کی ہر نعمت سے بہت بہتر ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ دنیا قریب ہے زمانے کے اعتبار سے ان کے، اس کے بعد فوراً آخرت. اور دنیا مقام کے پاس کیا ہے؟ بہت ہی گھٹیا ہے، کیونکہ دنیا بہت ہی کم در ہے اور آخرت کیا ہے؟ بہت ہی افضل ہے. اللہ تو ہم تمام لوگوں کو دنیا سے دل ہٹا کر اپنا دل آخرت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.